السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ معزز سامعین، میرے عزیز ساتھیوں، گزشتہ ہفتہ آپ کے سامنے وضو کی فضیلت اور اس کی شرطیں اور وضو کی صفت، نیز جن اعضاء کا وضو میں دھلنا فرض ہے اسے بیان کیا گیا تھا۔ آج آپ کے سامنے وضو کی سنتوں کا ذکر ہوگا اور آپ کے سامنے یہ بات بتائی جائے گی کہ وضو میں کیا کیا چیزیں سنت ہے، اس کا میں انشاءاللہ آپ کے سامنے اس کو بیان کروں گا۔ پہلی چیز، وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ کہنا، یہ سنت ہے، وضو کی سنتوں میں سے ہے۔ اسی طریقے سے دونوں ہاتھوں کو تین مرتبہ گھٹنوں تک دھونا اور انگلیوں کے درمیان خلال کرنا، یعنی ایک ہاتھ کی انگلی کو دوسرے ہاتھ کی انگلیوں کے بیچ ڈال کر پانی کے ساتھ رگڑنا۔ خاص کر نیند سے اٹھنے کے بعد ایسا کرنا واجب ہے، لیکن عام حالتوں میں کرنا یہ سنت ہے وضو کے کرتے وقت۔ 3 مرتبہ منہ میں پانی ڈال کر ادھر ادھر گھمانا، پھر کلی کرنا، اسی طرح 3 مرتبہ ناک میں پانی چڑھانا، پھر نکال دینا۔ یہ تیسری سنت ہے۔ وضو کی سنتوں میں سے چوتھی سنت یہ ہے کہ چہرہ 3 مرتبہ دھونا۔ 1 مرتبہ دھونا یہ فرض ہے، لیکن 3 مرتبہ دھونا یہ سنت ہے۔ داڑھی کے اندر پانی ڈال کر انگلیوں سے خلال کرنا۔ چھٹی چیز، پہلے داہنے ہاتھ کو کہنیوں تک دھلنا، پھر اسی طرح بائیں ہاتھ کو۔ 7ویں چیز، سر کا مسح کرنا، پہلے پیشانی کی طرف سے پیچھے گدی تک لے جانا، پھر ادھر سے ہاتھ کو آگے کی طرف لانا۔ یعنی سر کا مسح کرنا، پہلے پیشانی کی طرف سے پیچھے گدی تک لے جانا، پھر ادھر سے ہاتھ کو آگے کی طرف لانا۔ 8ویں سنت، 3 مرتبہ داہنے پیر کو پنڈلی تک پہلے دھونا، پھر بائیں پیر کو بھی اسی طرح سے دھونا۔ 9ویں سنت، داہنی طرف سے شروع کرنا۔ 10ویں چیز، ترتیب اور موالات قائم کرنا،
یعنی اعضائے وضو کے دھونے کی جو ترتیب قرآن میں وارد ہے اسی ترتیب سے متواتر دھونا، یعنی ایسا ہرگز نہ کرے کہ اعضائے وضو کا کچھ حصہ دھلے اور کہیں چلا جائے یا ٹھہر جائے، یہاں تک کہ دھلے ہوئے حصے سوکھ جائیں، اس کے بعد بقیہ اعضائے وضو دھلے۔ ایسا کرنا قطعی صحیح نہیں ہے، بلکہ اس سے نئے سرے سے ترتیب اور موالات کے ساتھ وضو کرنا پڑے گا۔ 11ویں چیز، وضو کے بعد یہ دعا پڑھے: وَأَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَّهِّرِينَ، یعنی میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق مگر صرف ایک اللہ کے جس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ اے اللہ، مجھے توبہ کرنے والوں میں سے اور پاکیزگی یعنی طہارت حاصل کرنے والوں میں سے بنا۔ یہ ساری چیزیں جو آپ کے سامنے بیان کی گئیں، یہ وضو کی سنتوں کا بیان تھا۔ یہاں سے آپ کے سامنے الحدث الاصغر، چھوٹا حدث، یعنی وہ چھوٹی چیزیں جن کے واقع ہونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور وہ یہ ہیں: نمبر 1، پیشاب پاخانہ اور ہوا کا خارج ہونا، یعنی ما خرج من السبیلین۔ دوسری چیز، گہری نیند یا یادداشت ختم ہو جانا۔ تیسری چیز، شہوت یا بغیر شہوت کے ساتھ بغیر کسی پردے کے شرمگاہ کو ہاتھ سے چھونا۔ اگر کوئی چیز حائل ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، وضو اس سے نہیں ٹوٹتا، لیکن اگر بغیر کسی حائل کے، بغیر کسی پردے کے اگر کوئی اپنے اعضائے شرمگاہ کو یا شرمگاہ کو چھوتا ہے، ہاتھ لگاتا ہے، تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ نواقض وضو میں سے ہے۔ اور چوتھی چیز، اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، یعنی یہ ایسی چیزیں ہیں جو اگر شخص باوضو ہو اور ان چیزوں میں سے کسی چیز کو کرے تو اس سے وضو اس کا ختم ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا۔ یہ نواقض وضو میں سے ہے، یعنی پیشاب پاخانہ اور ہوا کا خارج ہونا، گہری نیند یا یادداشت ختم ہونا، شہوت یا بغیر شہوت کے بغیر کسی پردے کے شرمگاہ کو ہاتھ لگانے سے، اور اونٹ کا گوشت کھانے سے، ان تمام چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ نواقض وضو میں سے ہے، اور یہ الحدث الاصغر کہلاتا ہے، چھوٹا حدث کہلاتا ہے۔ یہ چیزیں جو بیان کی گئیں، اس میں دو چیزیں ہیں، ایک تو وضو کی سنتوں کا بیان ہے، اور دوسری چیز الحدث الاصغر، یعنی وضو کن کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے اس کا بیان ہوا۔ انشاءاللہ آئندہ درس میں آپ کے سامنے المسح علی الجوربین، یعنی موزوں پر مسح کرنے کا
بیان انشاءاللہ آپ کے سامنے کیا جائے گا۔ اسی پہ آج کا درس کو ختم کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ جب بھی آپ وضو کریں تو جن اعضاء کا دھلنا فرض ہے اور وضو کی سنتوں کا خاص خیال کریں۔ بعض لوگ وضو کرتے ہیں اور شروع میں بسم اللہ نہیں کہتے، یا بعض ایسی سنتیں جن کا ذکر ابھی ہوا ہے ان کا پاس و لحاظ نہیں کرتے۔ اس لیے انہیں چاہیے کہ سنتوں پر عمل کریں، جو سنتیں لوگوں میں ختم ہو گئی ہیں اس کو رواج دیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں پر عمل کرنے کے بعد ہی ہم نجات اور فلاح کو پا سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اس بات کی توفیق دے کہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی بڑی سنتوں پر عمل کریں۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔